بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ کو اپنے کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں، اس لیے تم اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو اور جانتے ہو تب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے، تو پھر اسے مناتے رہو۔ کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری پیاس سے نواز دے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی خبر نہیں، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتے ہیں۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل۔ بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدے میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگ لیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے تو سارا جگ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ پتہ ہے اللہ تمہیں کب بے سکون کرتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہت رکھو لیکن اللہ کو پہلے رکھو، سب کچھ مانگو لیکن پہلے اللہ کو مانگو۔ اللہ کو سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور وہ جانتا ہے، وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے روبرو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھالے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تمہیں یوں وہ راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی اداس نہ ہوگے تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا تمہیں بس، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تم انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل و دماغ پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورنے لگتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے، میری بھی وہی رضا ہے
جو تمہاری رضا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور کر کے تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائی سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے، اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی ہوگی۔ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد مل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر ڈر کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر دعا قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر رکھا ہے۔ وہ تم سے گزار کاری خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک کبھی سوچا ہے؟ وہ پاک کر دیتا ہے اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔ وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو ان کا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جو نہ کسی نے سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مریاد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا، تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کا بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہو۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کر دینا۔ تم سب پا لوگے، مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر چھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا گیا تھا تو تمہیں بھی بچا لیا جائے گا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنایا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ خدا کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین پختہ کر لینا۔
فوراً اٹھنا، وضو کرنا، نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں نا، سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں آیا ہوں، آپ مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، ماضی کے گناہ میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی، تو تم خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا ہوا، تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہ کھولے جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے، جب ہر تکلیف، غم، دکھ مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے۔ تہجد میں اگر قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے ہمیں، بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو تم بھی وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوں گا۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے والے لاتعداد فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور جب بھی ضرورت پڑتی تو گر جاتے سجدے میں۔ اور کبھی میں سوچتی ہوں اگر ہمیں اللہ اپنے آگے سر ریز ہونے کا نہیں کہتا تو ہم کہاں جاتے، ہمارا کیا ہوتا؟ ہم تو اس کے سامنے جھک بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سفر تمام ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو وہی ہے۔ مجھے خبر ہے کہ تو ہی اسے صبر دینے والا ہے۔ یہ آزمائش ہے، اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی، اور اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ تیری مصلحتیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی اے اللہ، مگر میرا دل تیرے فیصلوں پر یقین رکھے ہوئے اور تیری بندی تیرے معجزوں پر ایمان رکھے ہوئے ہے۔ قرآن پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر تسلی دیتا ہے۔ اس میں ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں، کمزور نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس کی رضا اور انعام کی طرف رجوع کریں تو ہماری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور امید کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین رکھنے کی صلاحیت بخشے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری نہیں سن رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہوں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، بس کچھ اور۔ پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے، اور ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اسے ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر اور حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جہاں سارا بدل جائے گا، لا حاصل ہو جائے گا، ناممکن ممکن
मुमकिन बन जाएगा और यूं तुम मुतमईन हो जाओगे ये जानकर कि जब तुम्हारे पास सब थे तब भी वो था और जब कोई पास ना था तब भी वो तुम्हारे पास रहा। आगाज से इख्तिताम तक बस वही तुम्हारे साथ रहा और फिर तुम समझोगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता और ना वो तुम्हारी सदाओं को नज़रअंदाज करता है। वो खालिक कायनात है, उसके अपने मामलात हैं, उसके कबूलियत के अपने तरीके, उसका कुन फरमाने का एक मुनफरिद अंदाज है, उसके अपने रंग है जिनमें वो उन्हीं को ढालता है जो उसकी मसहलियतों पर एतराज़ नहीं करते। तुम्हें बस यकीन रखना है कि जो तुम्हारा है उस तक तुम्हें पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद ऐसे रास्ते ढूंढकर तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस तुम्हें अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं और उदासी तुम्हारा इम्तिहान होती है कि तुम कब तक इंतजार करते हो। फिर तुम्हें वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में तुम अल्लाह से बात किया करते थे, अल्लाह के सामने रोया करते थे, अपने दर्द की दास्तान सुनाया करते थे। अगर अल्लाह कुछ महरूमियों को हमारी ज़ात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से किस्सों को उनके पुरसुकून इख्तिताम तक फैलाता है। जिंदगी इसी का नाम है, कुछ मिल गया और कुछ खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमेशा बेचैनी में मुब्तला रहते हैं और जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। फिर क्यों जुल्म कर रहे हो खुद पर? उसकी चाहत को अव्वल रखोगे तो वो तुम्हारा हर इख्तिताम पुरसुकून बना देगा। तुम वाकिफ नहीं, शायद तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। यूं मायूस बैठे रहने से क्या होगा? मौज़ा तो अल्लाह के रूबरू खड़ा होने से होगा। यकीन का दावा करते हो तो यकीन भी रखो। ये सोचकर क्यों घबराते हो कि आगे क्या होगा? जानते हो क्यों ये बेचैनी तुम्हें थकाती है? तुम जल्दबाज हो, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें थकाती है। तुम हर बार नाफरमानी करते हो अल्लाह के फैसलों की, मगर आखिर में उसकी मोहब्बत हर बार तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से बचाती है। लेकिन तुम्हें हर हिफाजत सजा लगती है। तुम देखते नहीं पर जिंदगी तुम्हें हर एक की हकीकत दिखाती है। जिसने सुना है तुम्हें हर दफा, उसकी बस एक दफा सुन लेने से क्या होगा? उसे काफी करके देखो अल्लाह को, फिर तुम्हें कुछ भी ना चाहिए होगा। उसकी चाह को चाहो फिर वही मिलेगा जो तुमने चाहा होगा। तुम राजी रखो उसे, फिर वही होगा जिस पर तुम्हारा दिल राजी होगा। जब तुम्हारा कारसाज अल्लाह होगा, अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर शय से नवाज देगा। इंसान की ख्वाहिशात से अल्लाह को दिलचस्पी नहीं है, वो उसकी तकदीर अपनी मर्जी से बनाता है। उसे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना इसका फैसला वो खुद करता है। तुम्हारी मुखलिस दिल से निकली हुई दुआएं तो कब की कबूल हो चुकी है, बस उनका सामना करना बाकी है। और दुआएं बेवजह तो नहीं होती। ये जो तुम टूट कर बिखरे हो उसके बाद मुआवजा होना तो लाजिम है। मुतमईन हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए कुन के मुआवजात उतरने वाले हैं। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल निकाल रहा है तो फिर उस दुआ को पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। वो नसीब लिखने वाली ज़ात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है वो उन ख्वाहिशों को नसीब में बदलने पर भी कादिर है। और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मुआवजे होते हुए देखोगे। अल्लाह से मांगते रहो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब दे और तुम्हारे लिए खूबसूरत दरवाजे खोल दे। वो एक दिन कुन कहेगा। बस जल्दी ना करो और ये ना सोचो कि ये कैसे होगा। फिक्र करने में अपनी तवानाई ज़ाया ना करो। अपने तकवा और तवक्कल को मजबूत रखो। अल्लाह ताला पर तवक्कल मजबूत हो तो काम नामुमकिन नहीं। और जब अल्लाह पाक कुन कह देते हैं तो कायनात का हर जरा आपके लिए वसीला बन जाता है। इस दुनिया में हासिल ना हासिल कुछ है ही नहीं। ऊपर वाली ज़ात जब तक आपका साथ नहीं देती तब तक आप बेबस, लाचार, मजबूर महसूस करते हैं।
اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے جس وقت آپ کو چاہیے آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بس کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں، وہ آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پر ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ واقعی ہی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے دعا کا راستہ۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیار رکھا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان چاہے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہت ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جو ہونا باقی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکیں۔ اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جب اس نے تمہارا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا، اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا، جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ علیہ السلام نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ زیرہ زیرہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھل لیں گے۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن لگ رہا ہے، دل ڈوب رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہی ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھو، وہ قادر ہے ہر شے پر، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا، تم بس اس کے ہو جاؤ، اور پھر دیکھو کن فیکون کا نظارہ۔ جب تم اپنے
आप पर ضبط करके खुद को किसी ऐसे काम से रोकते हो जो कि तुम्हारी पसंद का तो होता है लेकिन तुम्हारे रब को पसंद नहीं होता, तो तुम जानते हो उस वक्त उस रब को तुम पर बहुत प्यार आता है और उस लम्हे को तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा देता है। तुम आज उसकी रजा कबूल कर लो और फिर वो तुम्हें तुम्हारी रजा नसीब कर देगा। एक दिन तुम देखोगे तुम्हारी आंखें तशक्कर के आंसुओं से भर जाएंगी, तो तुम अपनी हर तकलीफ को भूल जाओगे और अल्लाह के मौजों पर हैरान रह जाओगे। तुम्हारे सब्र का अजर बहुत हसीन होगा। जब कोई ये पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल करेगा, इतना यकीन कैसे, तो मुझे बहुत हैरत होती है। भला मैं कैसे और क्यों न करूं उस पर भरोसा। मैं उसके अलावा भरोसा कर ही और किसी पर नहीं सकती। किसी दूसरे को तो छोड़ो, मैं तो अपनी ज़ात पर भी मुकम्मल यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने लिए भी हर बार सही फैसला नहीं कर सकती। वो मेरा मालिक है, मेरा रब है, मेरा साथी है। मुझे अगर कोई अंधेरों से उजालों में लाया है तो वही मेरा रब है। उसकी मोहब्बत पाक है, साफ है। वो दुआ मांगने की तौफीक देता है। वो तन्हा नहीं छोड़ता, मेरी सदाओं को सुनता है। तो फिर कैसे ना करूं मैं उस पर भरोसा। मैं जानती हूँ वो सही वक्त पर मेरी हर दुआ पर कुन फरमा देगा। वो मेरा रब है, मेरा प्यारा अल्लाह। आप में जितनी ताकत थी आपने उतनी दुआ मांग ली, अब बाकी का काम अल्लाह पर छोड़ दे, क्योंकि इन दुआओं को पूरी करने की ताकत सिर्फ उसी के पास है। जो अल्लाह की ताकत पर यकीन रखते हैं उन पर वो अपना खास फजल करता है। और याद रखो अल्लाह का फजल हमेशा मौइज़ों की सूरत में होता है। बिलाशबा अल्लाह की मदद बहुत करीब है। सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ होता है। जिस पर भरोसा कभी दगा नहीं देता, जिस पर तवक्कल कभी उस गम में मुब्तला नहीं करता, जिससे कभी उम्मीद मायूस नहीं होती, जिस पर ईमान कभी बहकने नहीं देता। बेशक जो लोग सबसे बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवार देता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब हम अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देते हैं, हर मामला, तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जिसने बुरा किया उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये नहीं देखते कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्या क्या दे रखा है उसके बदले। और जहाँ तक बात है अगले की मुकाफाते अमल की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कब किसको कैसे और क्या सबक देना है। सिर्फ एक बार दिल को बड़ा करके अपना मामला अल्लाह पर छोड़ कर देखे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सब दरवाजे बंद थे, मगर वो फिर भी उन बंद दरवाज़ों की जानब दौड़ते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह ताला उनके लिए बंद दरवाजे भी खोल देगा। ये होता है यकीन। अगर तुम्हारे लिए भी सब दरवाजे बंद हैं तो भागते रहो, क्योंकि तुम्हारा और यूसुफ का रब एक ही है। जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाना चाहा तो तमाम दरवाजे बंद थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि तमाम दरवाजे बंद हैं, लेकिन वो फिर भी दरवाज़ों की तरफ लगकर भागते रहे और तमाम दरवाजे एक एक करके खुल गए। तो तवक्कल रखो अपने रब पर कि तुम्हारा और यूसुफ का रब एक ही है।